یقیناً سیاست، معیشت اور ریاست پاکستان کے حوالے سے بہت ہی ٹینس مومنٹس ہیں، بہت ہی حساس، بہت ہی نازک لمحات ہیں۔ ایک جانب جنرل قمر جاوید باجوہ کا 6 سالہ دور چیف آف آرمی اسٹاف اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آج انہوں نے اپنا الوداعی خطاب بھی کیا اور الوداعی خطاب کے اندر بھی ان کی گفتگو اور ان کا لہجہ اور ان کی جو انہوں نے معاملات سامنے رکھے ہیں، یقیناً وہ سب حقیقت پہ مبنی ہیں، لیکن بہرحال تشویش کا بہت بڑا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اگلے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹوں میں جو ہونا ہے وہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا کل اعلان ہو جائے گا۔ بظاہر یہی لگتا ہے، ذرائع، قرائن، شواہد اور تمام معاملات بتاتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ سکون سے گزر جائے اور اس میں کوئی بہت بڑا تلاطم دیکھنے میں نہ آئے، لیکن عمران خان صاحب کوئی چانس لینا نہیں چاہتے اور اسی لیے آج اب تھوڑی دیر قبل انہوں نے ARY کے انٹرویو میں باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ اگر میرٹ پر ان کا ہمیشہ سے ایک لفظ رہا ہے، میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا تو وہ مزاحمت کریں گے اور ان کے صدر پاکستان بھی مزاحمت کریں گے، آئین و قانون کو حرکت میں لائیں گے۔ گویا کہ ایک طوفان کا سما ہوگا، پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اس تلاطم کے ماحول میں مزید خرابی آئے۔ مگر اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 بہت مستند، آزاد، نیوٹرل تجزیہ کار صحافی اور بہت ہی تجربہ کار دونوں نیوز اینالسٹ ہیں، بہت ہی شاندار اپنے پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، جناب کاشف عباسی اور محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم زہرا، پہلے آپ فرمائیے گا کہ آپ کو جنرل باجوہ کی آج کی تقریر پہ پہلے اگر آپ اپنا ایک انالیسس دے سکیں کہ کیا آپ نے ڈیڈیوس کیا، آپ کیسے احاطہ کریں گی، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور یقینی طور پہ وہ ایک دل شکستہ شخص کی تقریر تھی جو کہ جاتے ہوئے کوئی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں تھے اوبیسلی۔ جی ویسے السلام علیکم جی کامران، ویسے جاتے ہوئے کون ایکسائٹڈ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک تو انہوں نے میرا خیال ہے اس کے موقع کی مناسبت سے انہوں نے 1971 کی ذکر کیا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ یاد رہے سب کو کہ اس وقت سیاست بھی فوجی کے ہاتھ میں تھی، بٹ بیونڈ دیٹ میں نہیں کچھ کہنا چاہتی، تاریخ اس پر بہت کچھ کہہ چکی اور کہتی رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے معاملات پہ جو انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے دیکھیے ان کی لیگسی تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، آپ نے اور ہم نے، ہماری جو صحافت کی پوری ایک رہی ہے تجربہ کے، ایک آئے آرمی چیف اور انہوں نے، اور یہ میں کہتی چلوں کہ انہوں نے یہ اکنالج کیا ہے بہت سے لوگوں کے درمیان بھی کہ بھئی ان کا ایک رول تھا فوج کا اس وقت، اداروں کا، عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو نکالنے میں اور یہ اس میں، تو ان سو مینی ورڈز یعنی کہ وہ امپلائی کر چکے ہیں۔ تو لیکن بہرحال آج انہوں نے یہ کہا، اور پھر پہلے نکالنے میں پھر عمران خان صاحب کو یقینی طور پہ بڑے پاپولر تھے عمران خان صاحب، نو ڈاؤٹ، لیکن جیت میں اور ہار میں شاید جو تھوڑا سا فرق تھا وہ اس میں بھی اداروں کا ایک رول تھا۔ اس کے بعد آئے عمران خان صاحب اور اس کے بعد ان کے جانے میں بھی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ نوٹ کرتے اتحادیوں کے تو وہ چھوڑ کے نہ جاتے، لیکن اس وقت فوج میں ڈیٹا بڑھ چکے جی ہم، کیونکہ ہم نے چھوڑ دی سیاست اس لیے ہم وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، لیکن ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ وی ڈیڈ سم تھنگ ٹو عمران خان۔ تو وہ یہ بڑا ایک مختلف ہم نے دیکھا ادوار 6 سال کا، جس میں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ، جس میں بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہائیبریڈ رجیم ہوئی اور کسی کو نکالا کسی، تو اب وہ باجوہ صاحب نے اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، تو اس میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتی ہوں جو آج انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی بہانہ لگا کے لوگوں نے کہا کہ وہ جو مشین تھی وہ ڈاؤن ہوئی الیکشن کے دن، اور یہ کہہ دیا سلیکٹڈ گورنمنٹ اور ان کو کہہ دیا امپورٹڈ گورنمنٹ، تو وہ مطلب آئی تھنک کوئی بات بنی نہیں، بٹ باجوہ صاحب نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو کلیئر سے کریں۔ ایک بات انہوں نے کی جس سے آئی 100% اگری ود ہم، جہاں انہوں نے کہا کہ جی ان معاملات میں فوج کا ایک رول رہا ہے، چاہے ریکوڈک کی بات کی، چاہے اور معاملات کی بات کی، وہاں سے گیس لانے کی بات کی، سعودی عربیہ سے پیسے لانے کی بات کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیز played an important role in those matters، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو کریڈٹ دینا چاہیے یا پھر کیا، وہ تو آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا۔ جی چلے، مگر کاشف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ
اصل بات یہ ہے کہ چلیں all is well that ends well، اور اپیرنٹلی اس وقت یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ کا دور ختم ہو رہا ہے وہ all well نہیں ہے، unless کہ کل چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ کا اناؤنسمنٹ ہو جائے اور عمران خان اس پر اعتراض نہ کریں۔ مگر اس میں ایک بڑی ہکپ آ گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل انہوں نے آپ کے ARY کو انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اور اس بیانیے کے برعکس جو کہ پچھلے 4 انٹرویوز میں دیتے رہے کہ ہمیں فکر نہیں ہے کوئی بھی آرمی چیف آ جائے، اور بہت ہی قرار بہت ہی سکون سے انہوں نے اس کو کیا، لیکن پرہیپس شاید ان دا بیک آف ہز مائنڈ وہ کوئی چانس لینا نہیں چاہتے، مگر بڑی سٹرونگ لینگویج انہوں نے استعمال کی اور انہوں نے صاف کہا کہ وہ ریزسٹ کریں گے، اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کریں گے ریزسٹ، اور اس معاملے پہ جو ہے وہ ایک بہت کیوٹک سچویشن ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کوئی صرف کوئی چانس نہیں لینا چاہتے، یا ان کو واقعی کوئی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، اور کیا خبریں ہیں کہ کل جو اناؤنسمنٹ ہوگا اس میں خان صاحب کے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے کوئی بڑا؟ دیکھیں جو خان صاحب اس وقت پاکستانی جو پولیٹیکل اسپیکٹرم میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لگوانا چاہیں، ان کی زیادہ بڑی کوشش یہ ہے کہ کس کو نہیں لگنا چاہیے۔ آپ نون کو دیکھیں، مریم نواز صاحبہ بڑے کلیئرلی نام لے کر کہہ چکے کہ ان کو نہیں لگنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی بھی ایک بڑی کلیئر ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو لگا دیں۔ اگر آپ یہ جو 6 نام آپ سامنے آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی بڑی سخت بات کی ہے۔ میں نے سنا انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون میں رہ کر کھیلیں گے، وہ مجھ سے مشورہ صدر کریں گے۔ اگر شہباز شریف ایک کانوکٹ سے مشورہ کر سکتا تو میں تو ان کی پارٹی کا چیئرمین ہوں، لیکن وہ کریں گے کیا؟ دیکھیں انہوں نے اسی چیف کے ساتھ کام کرنا ہے، حکومت کے بعد دوسرے راستے بھی ہیں انہیں چیف اپوائنٹ کرنے کے، اگر ان کی مرضی کا چیف نہ آئے۔ کیا وہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اپنے بریجز برن کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ایسا کرنا چاہیں گے۔ اسی وجہ سے وہ بیانات 3-4 دن سے آنے شروع ہو گئے تھے کہ جس مرضی کو اپوائنٹ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ہر ایک سے کام کرنا چاہیں گے اور کرنے کو تیار ہیں۔ میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا پینک تو کریٹ کرتے ہیں اپنے بیانات سے عمران خان صاحب، تھوڑا سا ایج پہ رکھتے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی لائن کراس کریں گے شاید، میرا آج یہ خیال ہے۔ دیکھیں کل وہ کیا کرتے ہیں، ان کا پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس پولیٹیکلی کہ وہ ایک اپوائنٹی کو اس طرح کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں جن کے ساتھ شاید ان کو اگلے 3 سال کام کرنا پڑ جائے، ریگارڈلیس کہ ان کے پریزیڈنٹ کیا کرتے ہیں۔ میک سینس۔ نسیم صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا خبریں ہیں، کیونکہ یہ تو ایک میک اور بریک پروپوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی کہ یہ ہم برج کراس کر جائیں، ایک آرمی چیف اپوائنٹ ہو جائے اور وہ ظاہر ہے کہ ایک سکون سے وہ عمل شروع ہو جائے، اور پھر جو ہم نے اگلا سٹیپ کرنا ہے کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف جائیں، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ تو اس کے لیے تو پری ریکویزٹ یہ ہے کہ کل کا عمل جو ہے یہ اطمینان سے ہو جائے، پھر ہم آگے کے عمل کو جو ہے اس راستے کو شاید اس کی صفائی آسان ہوگی اور شاید اس کا کچھ کام بھی ہوا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ذرا اس کو آئین کے دائرہ کار میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان از لائک دا کوئین، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، وہ تو سائن ہی کریں گے۔ عمران خان صاحب سے وہ یہ رائے لے سکتے ہیں کہ سیاہی کا رنگ کیا ہوگا، ہرے سے کروں، کالے سے کروں، نیلے سے، اس کے علاوہ کیا رائے لے سکتے ہیں؟ یہ تو وہ تو تشبیہ دینا کہ پرائم منسٹر نے اس سے لی اس سے لی رائے، وہ تو بیٹھتی نہیں ہے نا، کیونکہ پریزیڈنٹ کی تو کوئی اتھارٹی نہیں، آئین میں لکھا ہے پرائم منسٹر کی اتھارٹی۔ 15 دن تو روک سکتے ہیں نا جی، 15 دن کے لیے روک تو سکتے ہیں نا ایڈوائس کو؟ نہیں، وہ میرا کہنے کا مقصد کہ روک 25 دن کے لیے کیوں روکیں گے؟ جیسے I think I agree with کاشف کہ وہ unless he wants to burn his boats، اور یہ ان کا دوسرا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ کریں، مطلب یہ ہے کہ پنڈی سے GHQ سے 5 جو ہیں جنرلز، ان کے نام آئے ہیں، 5 کے 5 جو ہیں، 6 جو ہیں وہ 6 کے 6 اور کیپیبل اینڈ کمپیٹنٹ۔ عمران خان صاحب کے پاس کیا یارڈ سٹک ہے؟ کس پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ کسی کی ناک یا کان دیکھ کے بتائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی یارڈ سٹک نہیں، اور نہ آئین دیتا ہے کسی یارڈ سٹک کے علاوہ پرائم منسٹر کے پاس اتھارٹی ہے کہ جو نام آئے اس میں سے چوز کریں۔ جو دونوں باتیں ہیں اس میں مجھے جی بالکل ٹھیک ہے۔ کاشف صاحب آپ بتائیے گا آپ کی کرسٹل بال کیا کہہ رہی ہے اگلے 15 دن کے حوالے سے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ where are we heading؟
دیکھیں ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ شاید نکل جائے آرام سے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ بات کسی کی پھنسے گی. حکومت بھی بہت کانفیڈنٹ ہے, دوسری سائڈ سے بھی آ رہا ہے کہ جی کوئی ایسا ہکپ نہیں ہے اس سارے معاملے میں. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ بیان جو پچھلے 2-3 دن سے آ رہے ہیں اس میں بھی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ بھی کچھ ذرا زیادہ بڑا کو پہنچا لیا, زلزلہ نہیں لائیں گے, کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیا جائے. سو اگر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک دفعہ فیز نکل گئی, نیا آرمی چیف آ گیا, تو آج آپ نے جو باجوہ صاحب کا بیان جو آج انہوں نے تقریر کی ہے اس میں جو انہوں نے کہا کہ سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے ملک اور سیاسی استحکام لازم ہے, اپنی ایگو سائڈ پہ رکھیں. یہ میسج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ویسے تو یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور اگلا مستقبل کا لائحہ اختیار اس کا فیصلہ کریں. سیاسی استحکام اب شاید الیکشنز کے بغیر نہیں آ سکتا, تمام پارٹیز کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز اب بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں یا بیٹھنا چاہیں گی. حکومت اپنے اس سے دیکھ رہی ہے. مجھے دیکھیں آج عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا اکتوبر میں بھی الیکشنز ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا, آئی ایم پاپولر. یہ آج کا جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مینٹلی تیار ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو فوری الیکشنز نہ ملیں, اور اگر ان کو فوری الیکشنز نہ بھی ملے وہ شاید 26 کو آئیں گے. دیکھیں ہمارے سارے تجزیے بالکل غلط بھی ہو سکتے ہیں کہ خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کا سوچ یہ ہے کہ شاید وہ آ کے ایک تقریر کریں گے. دھرنا کس چیز کے لیے دیں گے, بیکاز وہ پہلے خود یہ کہہ چکے کہ اپنی انٹرنل میٹنگز میں کہ دھرنا ایک ڈیڈ اینڈ ہے, میں نہیں گھسنا چاہتا اس ڈیڈ اینڈ میں. سو مجھے کچھ زیادہ اپ ہیولز نظر نہیں آ رہے ہیں. مے بی عمران خان صاحب کا جو 26 کا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کو دھرنے کی شکل دیتے ہیں یا پھر آئیں گے تقریر کریں گے اور چلے جائیں گے, اینڈ دین ویل سی کہ نیکسٹ فیز شروع ہوگا جس میں شاید تھوڑی انگیجمنٹ شروع ہو پولیٹیکل. مگر بیسک بات وہ ہے نا, آپ نے کہا کہ اس کا اینڈ وہی ہے کہ ایک اسٹیبلٹی کا سفر اسی وقت شروع ہوگا جب ہم ایک فریش الیکشن میں جائیں گے. نسیم صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, مطلب یہ گورنمنٹ جیسے کہ جنرل باجوہ نے کہا, آپ بھی کہہ رہی ہیں, یہ کاشف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میرا بھی یہ رائے ہے, ہم سب کیا جس سے آپ بات کریں کہ یہ سب کو ملنا ہوگا. آج جنرل باجوہ نے بہت ہی بھرے دل سے یہ بات کی ہے کہ بغیر ملے ہوئے کام نہیں چل سکتا. جس لیول کا ہمارا اس وقت اکنامک کرائسس ہے یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو اس میں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے, آرمی کی بھی اور تمام پولیٹیکل فورسز کی اور پرہیپس جوڈیشری کی بھی اور کسی حد تک میڈیا کی بھی. وہ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے کچھ اس قسم کی سینٹی آگے اگلے 2-4 ہفتوں میں اس کا آغاز کہیں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی مجھے بالکل نہیں یہ نظر آ رہا کہ یہ بیٹھ دونوں جماعت یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ بات چیت کرے گی. اگر کچھ حکومت نے پیغام بھجوایا تھا عمران خان صاحب کو تھرو دا پریزیڈنٹ, وہ تو یہ تھا کہ ارلی الیکشنز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب وہ لیکن آپ بیٹھیں اگر بات کرنی ہے تو کریں, لیکن مجھے لگتا ہے فی الوقت فوری طور پہ نہ تو ارلی الیکشنز کا کوئی امید رکھی جا سکتی ہے اور فوری طور پہ بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن یہ دس از پاسبل کہ کچھ دن ٹھہر کے ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. I don't find myself in a position to say کہ یہ ایجیٹیشن کو کنٹینیو نہیں کریں گے یا اور اس کو ہائی گیئر میں نہیں لے جائیں گے. نہیں تو اگر یہ بالکل ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے اگلے سال اکتوبر تک تو پھر کیا کریں گے, یہ اٹس اے بگ کوشچن. پھر عمران خان صاحب کس چیز پہ فوکس کریں گے, خالی پارٹی آرگنائزیشن تو نہیں ہوگی, حکومت کو انہوں نے رکھنا انڈر پریشر, وہ کس طریقے سے رکھیں گے. مگر آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ہمارا اکنامک اس وقت جو کیفیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوری ڈے کاؤنٹس. ہمارا ایکسچینج ریٹ, ہماری جو اس وقت اسٹینڈنگ ہے, ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز, ہمارے تمام ایشوز جو ہے نا ہم بالکل ایج پر ہے. بالکل ہماری اس وقت ہماری کل صورتحال ہے اور ذرا سی اس پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو آپ پرولونگ کر دیں ہمارے لیے بہت بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں, ہم نے کوئی الیکشن نہیں کرانے, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ کوئی اس سے بات نہیں کرنی ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ سمپل. جی آئی مین I don't decide what they do, لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ تو بہرحال اس پر بات کرنا بنتا ہے. This is exactly what the government's position is کہ early elections out of the question. تو اور جہاں تک اکنامک سچویشن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کافی گڑبڑ ہے. بلومبرگ کا میں دیکھ رہی تھی, وہ انہوں نے 10% پہ رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی ڈیفالٹ کے چانسز. آج ہی ایک چارٹ انہوں نے نکالا ہے, اور دیٹ از بیڈ انف. 10% از 10% ٹو مچ.
لیکن اس وقت جو کوشش ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ انگیج کریں، انویسٹمنٹ کو دیکھیں، جو رول اوور کروانا ہے وہ کیا، تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ آرمی چیف کی ایک دفعہ تعیناتی ہو جائے گی تو شاید ایک انوائرمنٹ، حالانکہ اٹس ناٹ پولیٹیکل یٹ ویری اسٹرانگ پولیٹیکل امپلیکیشنز، جب اگر صحیح طریقے سے ہو جائے پیسفلی تو مے بی وی ول سی اے مور اسٹیبل ٹائم اہیڈ. اچھا، تو کاشف صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان شاید پرہیپس نہ کوئی بھی آرمی چیف اپوائنٹ ہو جائے تو ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، پریکٹیکلی ایکسیپٹیبل ہوگا. دوسری چیز یہ کہ وہ جو اب جس لانگ مارچ کے فائنل ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں اس میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیا وہ مجبور ہوں گے کہ اگر جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ یہ کہے کہ اب ہم الیکشن اکتوبر میں ہی کرائیں گے یا سپٹمبر میں کرائیں گے، تو ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے اور وہ سکم کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو اب حالات کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل کیلکولس ہے تحریک انصاف کا، وہ زیادہ اب بیس کر رہا ہے اکنامک کیلکولیشنز پر، کہ معیشت کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب روز آ کے آپ کو وہ بانڈز کا اور اس کا بتا رہے ہوتے ہیں، نمبرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ ڈیلی ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں. اور آج کی تقریر میں آرمی چیف نے بھی اس معاشی جو حالات ہیں کس حد تک گمبھیر ہیں اس کا ذکر کیا. دیکھیں، اب آج کہہ تو دیا گیا کہ فوج پالیٹکس میں انٹروین نہیں کرے گی، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن کس حد تک اپنے آپ کو دور رکھیں گے اس کا فیصلہ اب بھی ہونا ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ایس پی آر نے ایک بات کہی تھی کہ جس طرف چیف دیکھتا ہے فوج پوری اس طرف دیکھتی ہے. سو یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ فرد کا بہت بڑا فیصلہ ہے. جو بھی آرمی چیف اگلے آئیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک انگیج کریں گے یا ڈس انگیج کریں گے اگلے سیاسی حالات میں اپنے آپ کو. لیٹ سے اگر وہ آتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہوئے سب کا یہ کنسنسس ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے یا ان کو یہ ایڈوائس دی جاتی ہے کہ الیکشنز کے بغیر استحکام نہیں آئے گا اور معیشت دن بدن مزید بگڑتی جائے گی، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں، اگر تو حالات بہت زیادہ دیکھیں، ہمارے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں سری لنکا کے حالات کی مثالیں دی جا رہی تھی ڈیفالٹ کے حوالے سے، وہ کہ ابھی تک تو کہا جا رہا ہے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ فوج کس حد تک ڈس انگیج رکھتی ہے اپنے آپ کو آفٹر 29 نومبر جب نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا. جناب کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ، بہت اچھا ڈسکشن ہمارا ہوا ہے. اس کے ساتھ